قرآن کے پیغام کو پھیلانا ہے، پہنچانا ہے، اور اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ بہت بڑا عمل۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، سب سے بہتر شخص۔ یہ نہیں کہا جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ بہتر ہے، نہیں، یہ نہیں کہا جو انجینئر بنتا ہے وہ بہتر ہے، یہ نہیں کہا جو تاجر ہے وہ بہتر ہے، کیا کہا؟ خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو عالم بھی ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسلام نے روکا نہیں ہے ڈاکٹر بننے سے، بنے، اسلام کو ضرورت ہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، مگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی سیکھیں، قرآن کا علم بھی حاصل کریں، قرآن کے عالم بھی بنیں۔ اور قرآن کے عالم ڈاکٹر ذاکر نائک، دینی علم اور دنیاوی علم کتنا کام کیا ہوں، 11 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان کیے ہیں، 11 لاکھ سے زیادہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو اس طرح آپ بھی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، عالم بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، اور عالم بھی بنائیں، سائنٹسٹ بھی بنائیں، عالم بھی بنائیں۔ اگر وہ صرف ڈاکٹر، جس طرح وہ ڈاکٹر ہیں، اگر وہ صرف ڈاکٹری کرتے تو آج ان کا کوئی نام جاننے والا ہوتا؟ آج پوری دنیا کے اندر، آج ہی میں امام کعبہ کا ایک کلپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے ان کی تعریفوں پر مشتمل میں کلپ سن رہا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی علام سدیس، امام کعبہ، امام شریم، امام کعبہ، وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ان اتنا کام، 11 لاکھ بندوں کو مسلمان کرنا، غیر مسلموں کو، ایسے 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 اپنے بچوں کو لے کر آئیں دین کی طرف، دنیا کی تعلیم، انگریزی بھی پڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو عالم بنائیں تاکہ وہ دین کا کام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں ابو ہریرہ مانگو، کیا مانگتے؟ ابو ہریرہ مانگو، کیا مانگتے؟ اور ابو ہریرہ کے حالات کیسے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کئی کئی دن تک کچھ نہیں ہوتا تھا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، لوگ سمجھتے مرگی کا دورہ پڑا ہے، کوئی کہتا ہے اس کو آسیب ہے، کوئی مختلف ان کے بارے میں رائے کا اظہار کرتا، کوئی کہتا ہے آسیب ہے، کوئی کہتا ہے اس پر سایہ ہے، کوئی کہتا ہے اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، اور حقیقت یہ ہوتی تھی ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آج ہر نماز کے بعد کتنے بیکاری نظر آئیں گے آپ، ہر مسجد کے اندر، ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی کھڑا ہو، کماتے نہیں ہیں، مانگتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ساتھی آیا تو وہ قاری صاحب کے پاس کسی ریفرنس سے، تو میں اس کو جانتا تھا، میں نے ان قاری صاحب کو کہا کہ اس کا اعلان نہیں کرنا، کیونکہ میں نے کئی دفعہ اس کی تعاون کروایا۔ میں نے پھر اسے کہا کہ تم کوئی کام کرو، ایک مسجد میں خادم رکھوایا، 1 مہینہ 2 مہینے کام کر کے بھاگ گیا۔ اب ہر مسجد سے 5 وقت میں ہر مسجد میں جائے گا تو کتنے پیسے اکٹھے کر لے گا؟ 2 4 5 ہزار 10 ہزار روپیہ روز، اور مسجد میں خادم کی کتنی تنخواہ ہوتی؟ پھر ایک دن مجھے پھر ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اس کو ریڈی لگوا کر دی، نہیں وہ بھی اس نے بیچ دی۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے کہنے لگا جی مجھے 20,000 کی اگر نوکری مل جائے نا، 20,000 کی، تو میں جو ہے نا وہ یہ کام چھوڑ دوں۔ میں نے نوکری کا بندوبست کیا، میں نے کہا جاؤ فلاں جگہ پر تمہیں 20,000 روپیہ، انہوں نے مجھ سے فون پر بات کی کہ کوئی بندہ چاہیے، میں 18,000 تنخواہ دوں گا، میں نے کہا 20,000 دے دیجیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، کھانا بھی دوں گا 20,000 بھی دوں۔ اگلے دن ان کا فون آیا جی وہ بندہ آیا نہیں، میں نے اسے فون کیا جی میں آج جاؤں گا، نہیں گیا، تیسرے دن نہیں گیا، چوتھے دن نہیں گیا، پھر اس نے میرا فون بند کر۔ تو اس طرح کے ہمارے کتنے، ہماری ہر مسجد کے اندر بکاریوں کی ایک جماعت بن چکی ہے۔ ابھی یہ تھوڑے دن پہلے یہ طاہر صاحب کی دکان پر ایک بکاری باہر نکلا، تو طاہر دکاندار ہنس رہا تھا،
یہ رمضان کی غالباً بات، تو اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، تو وہ میں نے کہا کیوں ہنسے طاہر صاحب؟ کہنے لگا بکاری کہہ رہا سی کہ عمران خان کی حکومت دے وچ ساڈا بھی مندا ہی۔ میں پوچھا کی؟ کہنے لگا وہ پہلے حکومتاں جو میں یہ نا ناشتے تک 5000 پکڑ لیتا تھا۔ کتنے؟ ناشتے تک 5000 پکڑ لیتا تھا، ہن بڑی مشکل 2000 ہوتا ہے۔ ناشتے تک 2000، شام تک کتنے بنا لیتا ہو؟ اور ہم ان کو دیتے ہیں جو یہ مانگنے والے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے نمازی بھائی کے بارے میں نہیں سوچا کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے، یہ ضرورت مند ہے کہ نہیں۔ کبھی یہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، 5-6 اس کے بچے ہیں، مکان کرائے کا ہے، اس کی آمدن 15-20 ہزار ہے، کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ کبھی چپ کر کے مدد کیا اس کی؟ ان بکاریوں کی مدد کریں گے جو روزانہ ہزاروں روپیہ کماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائے کہ مستحق تک ہم اپنے پیسے پہنچیں۔ تو بات کہاں سے نکلی تھی؟ کیا بات ہو رہی تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہو رہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات یہ ہیں، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، بھوکے ہیں۔ ایک دفعہ بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ انہوں نے مطلب سمجھا دیا، وہ سمجھے نہیں کہ اس بیچارے کو بھوک لگ رہی۔ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اس آیت کا مطلب بیان کیجئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں آؤ میں مطلب بتاتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ ان کو پیش کیا۔ یعنی دیکھیں بھوک لگ رہی ہے لیکن واضح نہیں کہہ رہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا کھلائیں۔ تو ابو ہریرہ یہ حالات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو ہریرہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام کی سرحدیں پورے عرب کے اندر پھیلتی جا رہی ہیں۔ ایک مسلمان حکمران پوچھ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو۔ آج اگر یہ وزیر اعظم ہم سے کہے وہ مانگو کیا مانگتے ہو، اسی کی کہنا یار پٹرول ہی سستا کر دے، 100 روپے لیٹر ہی کر دے، یا ہم کہیں گے ڈیفینس میں ایک پلاٹ دے دو، ہم اس طرح میرے بیٹے کو اچھی نوکری دلا دو، یہی ہے نا۔ ابو ہریرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اسلام کی سرحدیں عرب میں پھیل رہی ہیں، مسلمان حکمران صدر وزیر اعظم کہہ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو؟ تھوڑا پانی لا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مانگتے ہیں؟ اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کر دیجیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کر دیجیے۔ اور اللہ کے نبی انہیں وصیت کیا کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں آپ میں سے اکثر جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث کس نے روایت کی ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر نہیں جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا گیا، میری عدم موجودگی میں اللہ کے نبی نے قرآن کی کسی آیت کا مطلب سمجھا دیا، کوئی حدیث بیان کر دی، ابو ہریرہ اس سے محروم ہو گیا تو اس سے بڑی اور کوئی محرومی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نہیں کماتے تھے، اس لیے ملازمت نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، قرآن کی آیات سمجھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد رکھتے تھے، انہیں لکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کر دیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا وصیت کرتے ہیں؟ جن کا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وصیت کرتے ہیں یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس، اے ابو ہریرہ قرآن پڑھ، لوگوں کو پڑھا، قرآن سیکھ، لوگوں کو سکھا، قرآن سمجھ، لوگوں کو سمجھا۔ اللہ کی قسم اگر یہی عمل کرتے ہوئے تجھے موت آ گئی، تیری قبر پر روزانہ 70,000 فرشتے آ کر تیرے لیے رحمت کی اور بخشش کی دعا کیا کریں۔ قرآن پڑھ، قرآن پڑھا، قرآن سیکھ، قرآن سکھا، قرآن سمجھ، لوگوں کو سمجھا، یہ ہے کام کرنے والا۔